سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ قابل قدر معززین سامعین، تاریخ اسلام شہداء کے ساتھ چمک رہی ہے۔ مجاہدین اور شہداء غازیان مسلمانوں کا جھومر ہیں، مسلمانوں کا ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر غازیان، شہداء، مجاہدین مسلمانوں میں پیدا ہونا بند ہو جائیں تو یہ مسلم قوم کافروں کی غلام بن جائے۔ اور جو حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں مجاہد، غازی، شہید کم ہو رہے ہیں، بہت کم ہو گئے، بہت کم۔ اس کی وجہ سے آج امت جو ہے غلامی میں چلی گئی ہے، ہر معاملے میں غلام قوم ہے۔ جب ہمارے مجاہد، ہمارے غازیان، ہمارے شہداء میدانوں میں قائم تھے، قائم و دائم تھے، تو دنیا فتح ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ دیکھیں چند سالوں کے اندر کتنے زیادہ ممالک، آج کل وہ ملک ہی کہیں گے، اس وقت صوبے کہا جاتا تھا، ادھر ایک جرنل کو بھیجا مجاہد کو فوج دے کے، اس ملک میں، اس ملک میں، اس ملک میں 14 یا 17 ممالک ابو عمر فاروق کے دور میں فتح کیے گئے، یہ جہاد کی بدولت۔ اور یہی جہاد آگے بڑھتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجاہد بہت تھوڑے اور مد مقابل کافر بہت زیادہ، یہ ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جب بھی جہاں بھی اسلام اور کفر کی جنگیں ہوئی ہیں، مسلمان تھوڑے تھے، کفر زیادہ تھا، مگر جہاد کا جذبہ، غازیت کا جذبہ، شہادت کا جذبہ جب ہمارے فوجوں، جرنیلوں میں، لیڈران میں یہ پیدا رہا، برقرار رہا، تو یہ تھوڑے سے لوگ بھی آگے بڑھتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے، خالد بن ولید کا نام بہت سن رکھا ہے آپ نے۔ حضرت خالد بہت زیادہ سپہ سالار تھے مسلمانوں کے۔ ایک دفعہ کیسر و کسریٰ کے کچھ علاقے میں مد مقابل میں لاکھوں فوج تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 60,000 تک تھی، یا بعض میں 1,60,000 تھی۔ اب ان کے پاس صرف 6,000 لوگ تھے۔ اب پہلے آرمی چیف دونوں آپس میں تبادلہ خیال کرتے تھے، کیونکہ وہ پیشہ ور آرمی چیف تھے نا، جس کا جو پیشہ ہو وہ اپنے پیشے میں رہے تو اچھا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، جس شعبے میں جو آدمی ہے وہ اپنے شعبے میں نام پیدا کرے۔ اگر 2 کشتیوں میں سوار ہوگا، نہ ادھر کا رہے گا، نہ دنیا کی عظیم ترین فوج پاکستان کی تھی۔ یہ 65 میں بھی اقرار کیا پوری دنیا نے، اور یہ آواز آئی کہ اگر پاکستانی فوج ہو، ہمارا اسلحہ ہو، تو ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ یہ انگریز مورخ کے اس وقت کے جو برطانیہ کے بڑے کمانڈر تھے، اور ایک امریکہ کے جو صدر تھے، یہ مختلف جو جاپان کے ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے کمنٹس دیے تھے کہ پاکستانی فوج ہو اور ہمارا اسلحہ ہو تو ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے جب سرچ کی کہ پاکستانی فوج میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر ان کو جدید اسلحہ دیا جائے تو پوری دنیا فتح کر سکتی ہے، تو پتہ چلا ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم زندہ ہیں تو بھی بہت لکی ہیں کہ ہم غازی ہیں،
اور اگر میدان جہاد میں مر گئے تو اس سے زیادہ لکی ہوں گے کہ ہم شہید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب کوئی راستہ نکالیں کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو مار دیں، اس فوج کے اندر سے جہاد کو ختم کر دیں۔ اور اس کوشش میں انہوں نے سب سے پہلے پرویز مشرف کو مسلط کیا، ٹیک اوور کیا، ملک سنبھالا، انویسٹمنٹ کی، پیسہ لگایا، اور افواج میں سے بڑے بڑے عالم جو دین پسند اولیاء تھے۔ اور یہاں بات سے میں دوسری بات نکل جاتا ہوں، یہ ہمارے بیگم پورہ میں دربار ہے، حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ، عیشا ان کا تخلص ہے، فارسی زبان پہلے مغلیہ دور میں، مغلیہ دور کے آخری دنوں میں بھی فارسی زبان ادھر چلتی تھی، کیونکہ یہ مغلیہ حکمران ایران سے آئے تھے اور یہاں بھی پھر فارسی زبان زیادہ عام ہو گئی۔ آپ حیران ہوئے، یہ عیشا دربار جو بزرگ کا، ان کا نام مخدوم محمود ان کا نام ہے شاید، عیشا تخلص ملا تھا، یہ ایک بیک وقت عالم دین، مبلغ، ولی اللہ اور بہترین فوجی کمانڈر مجاہد تھے۔ جنگی مارکوں میں یہ بطور جنرل تعینات ہوتے تھے اور فوج کو لے کر جب لڑتے تھے جہاں، اور ان کے اندر جتنی فوج ہوتی، جتنے ہزار یا لاکھ، اس کے اندر جتنے غیر مسلم ہوتے، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ایک جنرل عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، ولی اللہ بھی ہو، پورے کا پورا فوجی مجاہد بھی ہو تو اثر تو پڑے گا۔ فتوحات بھی بہت زیادہ ہوتی اور مسلمان بھی بہت زیادہ ہوتے، کیونکہ مغلیہ خاندان یہ جنرل تھے تو ان کے مغلیہ بادشاہوں کے ساتھ ان کے متحد تھے، ان کے ساتھ انس تھی، تو انہوں نے یہ خطاب دیا تھا کہ عیشا، یعنی کیا کمال کا بندہ ہے یار، جدھر جاتا ہے ادھر ہی اللہ اللہ ہو جاتی ہے۔ اگر فوجیوں میں جنرل بن کے جاتا ہے یا فوجی بن کے جاتا ہے تو فتوحات کی لینیں لگ جاتی ہیں، اور اگر گھر میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسلمان اور تبلیغ سے، اس لیے اس کا نام عیشا پڑا۔ اور یہ کفار کے سامنے ساری تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے، جو ہمارے نامور تاریخی فتح کرنے والے جرنیل ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ اس لیے تھا کہ وہ ایمان میں پکے تھے، اپنے عقیدے میں پختہ تھے، اللہ رسول کے لیے ان کی زندگی ہوتی تھی، اللہ رسول کے لیے وہ وقف ہوتے تھے۔ تو انہوں نے، کفار نے پھر اس پاکستانی فوج کو، جس کا نام پوری دنیا میں تھا، جو کافر جن کے نام سے کانپتے تھے، سب نے پاکستان پر فوکس، توجہ دینی شروع کر دی کہ اس کو توجہ دو، اس کو تنہا نہ چھوڑو، لفظ دوسرے بولتے، پاکستان کو تنہا نہ چھوڑو۔ جب اس پاکستانی فوج کو مال اور اسلحہ دیا گیا، اس نے روس کے ٹکڑے کر دیے، روس کے بھی ٹکڑے کر دیے، جو اس وقت دنیا کی طاقتور حکومت تھی۔ اس کو جب اسلحہ ملا، کیوں؟ اسلحے کے ساتھ جہاد کا جذبہ موجود تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، علماؤں کی عزت کی جاتی تھی، لوگ دین پسند تھے، جہاد کو پسند کرتے تھے، اور سویلین بھی جہادی گروپ بنے ہوئے تھے جن کو بھیجا جاتا، افواج میں بھی، اور افواج میں نماز کی پابندی اور درس تبلیغ ہوتا تھا۔ لیکن کفار نے سب غور و فکر کرنے کے بعد اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے روح محمد نکال دو۔ توجہ ہے، اس فوج سے، اس قوم سے روح محمد، جو جذبہ جہاد ہے، جو جذبہ ایمان ہے، وہ ان سے چھین لو۔ پھر یہ بہت زیادہ بھی ہوں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے، بہت اسلحہ بھی ہوگا تو بے اسلحہ ہوگا۔ اور پھر مشرف کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس نے مدرسے گرائے، علماء پہ بم گرائے، علماء گرفتار بھی کرائے، طالبان بھی علماء تھے ان کو بھی مارا، اور دنیا دیکھتے دیکھتے پھر کیونکہ میں بھی سرچ کرتا ہوں، پڑھتا رہا ہوں ان دنوں میں بھی، فوج کے اندر سے جہادی ذہن رکھنے والے معطل کیے گئے، یہاں تک کہ جنرل محمود
جس نے اس کو لانے کے لیے مارشل لا ادھر لگانے کے لیے جو تعاون کیا تھا اس کو بھی باہر ملک بدر کر دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مجاہد فوج میں سے، اس عظیم افواج پاکستان میں سے وہ سارے دانے نکال دیے جن کی وجہ سے فوج میں برکتیں تھیں، جن کی وجہ سے جذبہ جہاد باقی تھا، جذبہ شہادت باقی تھا، جذبہ ایمان باقی تھا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر شراب، زنا، عیاشی، ڈانس، بھنگڑے اور وہ دنیا داری، مستیاں، چسکے اور شہروں کے محلات کی، شہروں کے اندر گھومنے کے مزے، پھر بڑے بڑے کرتا ترتا جنرلوں کو بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے محل دے دیے گئے، پھر سلوٹ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب پوری دنیا کے ایٹم بم دے دو، اب ہے ہمارے پاس ایٹم بم، کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ مر جائیں گے، ایمان ہی مر گیا، غیرت ہی مر گئی، کوئی اٹھاتا ہے آواز؟ روزانہ فلسطین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سارے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، روزانہ دیکھتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی آواز نکلتی ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور سب آپو اپنی میں پڑے ہیں۔ اور یہ شہادت جو ہے مطلوب مقصود مومن، یہ فلسفہ نکل گیا ہے۔ اللہ کرے پھر سے کوئی ایسا ماحول بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خالد بن ولید 6000 فوج مد مقابل میں لاکھوں فوج۔ اب جب دونوں جرنیلوں نے آپس میں پہلے بات چیت کی، ہاٹ لائن پہ دونوں کا رابطہ ہوا، تو اس نے کہا، عیسائیوں کے جنرل نے کہا ہمارے پاس لاکھوں فوج اور جدید اسلحہ ہے، تمہارے پاس یہ چند لوگ ہیں بے سر و سامان، ہماری تو 1 منٹ میں، ایک ہی جھپٹے میں، ایک ہی حملے میں طے نیس ہو جائے گی، تمہاری فوج ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے پاس، وہ جنرل کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہاتھی اور زہر ہے، یہ جو ہم نے تیر، ہتھیار، آلات بنائے ان کے ساتھ زہر لگا ہے۔ ایک قطرہ زہر کا اس نے زمین پہ گرایا اور کہا یہ دیکھو خالد، زمین پہ جہاں قطرہ زہر کا گرا جب زمین کو آگ لگ گئی۔ کہنے لگا اس طرح کا زہر لگا ان ہمارے آلات کو، جہاں یہ آلات ٹکراتے ہیں آگ بھڑک اٹھتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، آپ نہیں ہم سے مقابلہ کر سکتے، مصلحت اسی میں ہے کہ آپ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا تمہاری باتیں سن لیں، تمہارا تکبر غرور دیکھ لیا، تمہیں مان ہے لاکھوں فوج کا، تمہیں مان ہے جدید اسلحے کا، تمہیں مان ہے ہاتھیوں کا اور زہر آلود آلات کا، مگر مجھے مان ہے اپنے رب کا، رسول کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے لیے میں لڑنے نہیں آیا، اپنے لیے میں مرنے نہیں آیا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا لڑنا اللہ کے لیے ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم موت سے نہیں ڈرتے کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں پتہ ہے زندہ رہے تو بھی لاکھوں کے، اگر شہید ہو گئے تو کروڑوں کے۔ ہماری زندگی زندہ رہے تو بھی لاکھوں میں غازی ہوں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم شہید ہو کر بھی کروڑوں میں، یعنی شہید ہمیشہ۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میری مسجد میں نا سبحان اللہ کہنے والے بندے صرف مؤذن ہی رہ گئے، حالانکہ حدیث رسول ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ 50 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اور اس بندے کے لیے مغفرت کرتا ہے پتا پتا۔ تمہاری مرضی، باغ بنا لو، 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ لو، 100 دفعہ کہہ لو، 100 درخت بن جائیں گے۔ اور اگر تمہارے درخت بن گئے جنت میں
تو تمہیں پھر جنت میں ضرور جانا پڑے گا، تمہارا ادھر باغ لگا ہوا ہے۔ بھائی میرے جہاں باغ ہوگا، میرے درخت ہوں گے، مجھے کون نکال سکتا وہاں سے، میں جاؤں گا وہاں۔ تو جنت کے درخت لینے ہیں تو سارے کیا کہیں گے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں، صرف زندہ نہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہید تو جاویدانی عمر لے جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، نعمتیں کھاتا ہے۔ شہید سے حساب نہیں ہوتا، بلا حساب۔ دنیا سے فوت ہونے والے دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے حساب نہیں لیا جاتا۔ ایک انبیاء کرام سے نہیں پوچھا جاتا قبر میں، دوسرا شہید سے نہیں پوچھا جاتا قبر میں۔ شہید کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی تمہیں گھمنڈ ہے فوج، اسلحے، طاقت اور زہر پر، لیکن مجھے مان ہے مجھے اپنی اللہ کی رحمت پر۔ ہم بھائی تھوڑے صحیح، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اللہ رسول کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ وہ جو ہمارا رب ہے بڑی طاقت والا ہے، وہ چاہتا ہے تو ابابیل سے ہاتھیوں سمیت افواج کو مروا دیتا ہے۔ سورہ فیل کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ فرمایا کون سا زہر ہے دکھا جس پہ تم گھمنڈ کیے ہوئے؟ جب زہر اس نے دکھایا شیشی تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ساری پی لی۔ وہ جس کے ایک قطرے میں مٹی کو آگ لگتی ہے، جس کا ایک قطرہ کنویں میں ڈالو پانی آگ بھڑک اٹھتی ہے، خالد بن ولید نے ساری پی لی۔ دیکھتا رہ گیا اور دل میں کہنے لگا یار یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، لگتا نہیں، مگر جنگ چھڑ گئی۔ یہ تھوڑے سے لوگ وہ لاکھوں میں۔ حضرت خالد بن ولید نے، اور پیشہ ور تربیت بھی ہوئی ہو، اگر کسی صاحب کی تربیت ہوئی نہیں، اس نے پہاڑوں میں ریگستانوں میں دوڑ نہیں لگائی، اس نے اسلحہ چلانا نہیں سیکھا، دھوپ میں تلخی میں گرمی میں داؤ پیچ نہیں کھیلے، صرف محلوں میں رہ گیا تو وہ کسی سے وہ کسی سے مقابلہ۔ اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے جب آپ پورا زور لگاؤ، آپ پوری طرح تیار مینجمنٹ کرو، اپنی ایمان کو بھی پکا کرو، مینجمنٹ بھی پکی کرو۔ اور تاریخ کے اندر یہ شاہد ہے وہ 6000 فوج نے لاکھوں فوج کو فتح کر لیا، لاکھوں فوج کو۔ اب اتنے بڑے مار کے ہو گزرے ہیں تو امام حسین 70-72 آدمیوں کے ساتھ کربلا میں آتے ہیں تو ان کا عقیدہ اس سے خالد بن ولید سے بھی بڑا ہے۔ وہ تو نبی کے گھر کے ہیں، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، نبی کی آل ہے، لوگوں کی اولاد کے سلسلے چلتے ہیں بیٹوں سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین ہے، میری بیٹی سے میری نسل چلے گی۔ اور آج تک سید صحیح سید، بدقسمتی سے ملاوٹ بہت ہو گئی ہے، گھی صحیح نہیں ملے گا، دودھ صحیح، جو قیمتی چیز ہے، سونا صحیح نہیں ملے گا، شہد صحیح، یعنی جو بھی قیمتی چیز ہے صحیح مشکل سے۔ اسی طرح سید بھی قیمتی ہیں لیکن خالص بہت کم ملیں گے۔ کئی گاؤں سے دور علاقوں میں شاہ صاحب بن جاتے ہیں لاہور میں آ کے، ہاں جی ادھر آ کے شاہ صاحب بنے ہوتے ہیں، شکر گڑھ سے اٹھ کے آتا ہے کراچی جاتا ہے، وہاں سید پاک بن جاتا ہے، پیری مریدی۔ ابھی میرے ملنے والے ہیں، وہ اس وقت ایڈیشنل سیکٹری ہیں پنجاب کے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو پکڑا جو مجرم تھا اور ڈاکو تھا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ بڑے بڑے جرائم مرتکب تھا، آج کل وہ بڑا پکا اور پختہ پیر ہے، ہزاروں اس کے مرید ہیں۔ اور جب خلافت عثمانیہ توڑی، لاہور کے اندر ایک جاسوس جو پیر بنا رہا اور اس نے یہاں کے علاقے فتح کر کے اس کے لوگوں کو ہموار کر کے اور خلافت عثمانیہ توڑنے کے سبب بنے۔ خالص چیز کی نقل ہے،
لیکن امام حسین تو اصل ہے نا، جو ان کی صحیح اولاد ہے وہ نسل ہے نا۔ امام حسین جانتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو غازی، شہید ہو گیا تو دیکھو اگر وہ زندہ رہتے تو بھی مثالی تھے، اگر شہید کر دیے گئے تو آج قیامت تک لوگ ان امام حسین کی سیرت کو، امام حسین کے اسوہ کو، امام حسین کے اقوال زرعی کو، امام حسین کے اعداء استوار کو، امام حسین کی محبت کو، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب والے، دنیا والے امام حسین کی باتوں اور شان کو سینے سے لگا کے چل رہے ہیں۔ امام حسین کا نقصان نہیں ہوا، باطل کا نقصان ہوا، مد مقابل کا نقصان ہوا۔ آج اس کا کوئی فالور نہیں ہے، کوئی یزیدیت کا فالور نہیں ہے، اور امام حسین کے فالور صرف مسلمان ہی نہیں، وہابی، شیعہ، سنی، سارے غیر مسلم بھی امام حسین کی مثالیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کریں گے۔ اللہ عمل کے توفیق۔